بعد آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر کی فضیلت، اس کے احکام اور اس کے مسائل. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان جان پر لازم اور واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، نابالغ ہو یا بالغ، اور اس کی مقدار بتائی کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو. یہ تو حدیث شریف میں صدقہ فطر کا حکم بھی آ گیا، اور کس کس کی طرف سے دینا ہے وہ بھی آ گیا کہ مسلمان ہو، بس چاہے آزاد ہے، غلام ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے لیے یہ صدقہ فطر دینا لازم ہے. اب ظاہر ہے کہ نابالغ پر تو کوئی چیز شرعی نقطہ نظر سے لازم نہیں ہوتی، تو نابالغ بچے یا بچی کا صدقہ فطر لازم ہے اس کے والد پر، ہر والد پر لازم ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. نصاب کیا ہے اس کی طرف ہم اب آتے ہیں کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے والد، تو اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا اس پر لازم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے اس کے 2 مقاصد بیان فرمائے. آپ نے فرمایا طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے اور مساکین کے لیے ان کے منہ میں ایک لقمہ جانے کا سبب ہے. روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے رمضان میں مختلف قسم کی ظاہری کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی شخص اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو یہ گویا ایک انسان صدقہ دے کر اللہ سے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے، گویا یہ ایک شو کر رہا ہوتا ہے اللہ کو کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا، اس کے کفارے کے طور پر میں صدقہ دے رہا ہوں کہ اس میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس حدیث کی روشنی میں ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. دوسرا مقصد صدقہ فطر کا آپ نے فرمایا مسکین کی مدد. ظاہر ہے کہ جب آپ عید کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں، آپ اچھے کھانے کھائیں اور جناب عید منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے غریب کو بھی عید کو سیلیبریٹ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. جہاں آپ اپنے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، جہاں آپ اپنے لیے اچھے کھانے خریدتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عید کو عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا بہتر انداز میں گزار سکیں، وہیں ایک اسلامی اور ایک مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے کمزور، نادار اور مستحق اور یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھے اور ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر تو جناب آپ 6 سوٹ سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے صاف ستھرے کپڑے موجود نہیں. آپ تو جناب 10 ڈشیں کھا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں فاقے کر رہے ہیں. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ صدقہ فطر کا مقصد بتایا ہے. دوسری بات، صدقہ فطر کس پر لازم ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. اس کی بہت زیادہ تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل میں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، وہاں ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہاں میں اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان 4 چیزوں میں سے، ان 5 چیزوں میں سے سب یا کچھ اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے گھر میں ایکسٹرا، اس پہ کوئی قرض ور سارے اخراجات ہٹا کے اس کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے، تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ کوئی 89-90 ہزار روپے بنتی ہے آج 2022 کے حساب سے. تو اس کا مطلب وہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی لازم ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی لازم ہے. اسی طرح ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر کے اندر پڑی ہوئی وہ چیزیں یا آپ کے پاس اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کے پورا سال استعمال میں نہیں آتی، سال 2 سال گزر جاتے ہیں وہ استعمال میں نہیں آتی. اس طرح کی چیزوں کی بھی قیمت اور ویلیو لگائی جائے گی. اگر ان سب کو ملا کر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں، کچھ پیسے، کچھ ضرورت سے زائد چیزیں، کچھ سونا یا کچھ چاندی، ان سب کو ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے. تو ایسے شخص پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس پر صدقہ فطر دینا لازم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے
کہ بیوی پر اپنا صدقہ فطر خود دینا لازم ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا وہ صدقہ فطر ہو. اگر بیوی صاحب، بعض اوقات کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی صاحب نصاب ہوتی ہے، مرد صاحب نصاب نہیں ہوتا. یعنی بیوی کے پاس زیور ہے، سونا ہے، مرد کے پاس کچھ نہیں، تو اس جو بیوی ہے، جو عورت ہے، اس پر خود اپنی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اپنا صدقہ فطر دینا لازم ہے. ہاں اگر شوہر دینا چاہے بیوی کی اجازت سے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کہ بیوی کہے آپ میری طرف سے دے دو، یا شوہر اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں،